بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری محترم ماں بہنوں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 179 پڑھی گئی ہے. جو آیت پڑھی گئی ہے اس کو سمجھنے سے پہلے اس سے پیوستہ آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں. من یہد اللہ فہو المہتدی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے وہ ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جسے گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، وہ خسارے میں پڑنے والے ہیں، نقصان میں پڑنے والے ہیں. خیر اور شر کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہدایت اور ضلالت یعنی گمراہی کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور شر کی تخلیق کے ساتھ، اچھائی اور برائی کے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ، ہدایت اور گمراہی کے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو عقل شعور بھی دیا ہے، اختیار بھی دیا ہے. اگر وہ اپنے اختیار کو، اپنے عقل اور شعور کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے، اور اگر اپنے اختیار کو اور اپنی عقل، اپنے شعور کو، اپنی حس کو غلط استعمال کرتا ہے، یعنی اللہ کی مرضیات کے خلاف استعمال کرتا ہے، تو وہ گمراہ ہوتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو پیدا فرمایا اور اس کو اس کی بدکاری کا اور اس کے تقوی کا بھی الہام فرمایا کہ یہ بدکاری ہے، یہ تقوی ہے. اب وہ اپنی اختیار سے بدکاری کو اختیار کرتا ہے، گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو سزا یافتہ ہوتا ہے، اور اپنی اختیار سے وہ ہدایت کو اختیار کرتا ہے، اچھائی کو اختیار کرتا ہے تو وہ انعام یافتہ ہوتا ہے. اس آیت میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے. تو فہو المہتدی. مہتدی جو عربی داں حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ واحد کا صیغہ ہے، سنگولر ہے. اور اس کے برعکس وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. خاسرون عربی داں حضرات جانتے ہیں کہ وہ جمع کا صیغہ ہے، اسم فاعل. تو ہدایت کے باب میں سنگولر اور واحد کیوں فرمایا، اور گمراہی کے باب میں خاسرون جمع کا صیغہ کیوں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے. ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے. گمراہی کے راستے بہت زیادہ ہیں.
باطل کے راستے بہت زیادہ ہیں، لیکن حق اور ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے۔ تو ہدایت کے راستے کے ایک ہونے کی وجہ سے فہو المہتدی واحد کا صیغہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، اور گمراہی کے راستے کئی ایک ہیں، تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جمع کا صیغہ فرمایا کہ یہ سب گمراہی کے راستے ہیں۔ اسی لیے آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے نور اور ظلمات، تو ظلمات یہ ظلمتن کی جمع ہے، نور کے مقابلے میں ظلمتن آتا ہے، لیکن قرآن کریم میں ظلمات جمع کے صیغے کے ساتھ، پلورل کے صیغے کے ساتھ آتا ہے، اور نور سنگولر کے صیغے کے ساتھ، کیونکہ نور ایک ہی ہے، حق کا راستہ ایک ہی ہے، ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے۔ ظلمات تاریکیاں، اندھیریاں، گمراہیاں یہ بہت زیادہ ہے، تو نور کے مقابلے میں ظلمات۔ تو من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے البتہ تحقیق کہ ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسانوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت ساری مخلوق پیدا کی، اور انس اور جن کو بھی پیدا کیا، اور انس اور جن کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے انس اور جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ تقدیر کی بات ہے۔ اب تقدیر ایک ایسا راز ہے، راز سربستہ، ایسا سیکریٹ ہے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، وہ گہرا سمندر ہے۔ اس لیے تقدیر کے سلسلے میں جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کچھ ایسی علامتیں پیدا فرما دی ہیں کہ جن علامتوں کا اندازہ کر کے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ یہ جہنمی ہے، جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ جنتی ہے، جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو وہ علامتیں پہچان کر کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، باقی واقعہ اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لہم قلوب، یہ انس اور جن جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے ایسے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، انہیں دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ کافروں کا حال بیان کیا گیا، گمراہوں کا حال بیان کیا گیا، لیکن واقعہ اور مشاہدہ اس کے برعکس اس کے خلاف ہے کہ یہ کافر، یہ گمراہ ٹولہ، وہ سمجھتے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ ان کے پاس سمجھ نہیں ہے اور سمجھتے نہ ہوں، دل نہیں ہے اور سمجھتے نہ ہوں، سمجھتے ہیں۔ وہ نابینا ہو اور نہ دیکھتے ہو، یہ بھی بات نہیں ہے، وہ بینا ہے، دیکھتے ہیں، اور آذان، ان کے کان بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن قرآن کریم نے ان کے سمجھنے کی، ان کے دیکھنے کی، ان کے سننے کی نفی کی ہے، اور واقعہ اس کے خلاف ہے، حقیقت اس کے خلاف ہے، مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔ تو اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ہر مخلوق کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق اور اس کے وجود کے مناسب اس کے اندر حس، سینس، شعور اور عقل رکھ دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ کم حس اور شعور اور عقل یہ جمادات میں ہے۔ جمادات کا مطلب کیا؟ مٹی ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے۔ ان کے اندر سب سے کم درجے کا حس ہے، بلکہ ایسا حس ہے کہ وہ پہچانا بھی نہیں جا سکتا۔ ان میں بڑھنا نہیں ہے، پھلنا پھولنا نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں ہے، کسی سیٹ سے نکلنا نہیں ہے، لیکن ان کے اندر حس ہے بہت ادنا درجے کا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے نباتات کا۔ نباتات یعنی ویجیٹیشن، درخت ہیں، پودے ہیں، بیلیں ہیں۔ ان کے اندر جمادات کے مقابلے میں جو حس ہے، جو عقل ہے، جو شعور ہے، ان کی وجود کی مناسبت سے وہ اس سے کچھ زیادہ ہے۔ وہ کیسے؟ تو کہا کہ ان نباتات کے اندر بڑھنا ہے، پھلنا ہے، پھولنا ہے، ایک چیز سے دوسرے کا نکلنا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے حیوانات کا۔ حیوانات یعنی گھوڑا، بکری، بھینس، بیل، گدھا اور دوسرے جانور۔ ان کے اندر نباتات کے مقابلے میں کچھ زیادہ حس ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ان کے اندر بڑھنا بھی ہے، پھلنا پھولنا بھی ہے، اور اپنی ایک درجے تک حفاظت کرنا بھی ہے۔ اپنے کھانے کا انتظام کرنا، سونے کا انتظام کرنا، نقصان دہ اور مہلک چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، بھاگنا کوئی آئے تو اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو یہ حس نباتات کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہو گئی۔ اس کے بعد انسانوں کا نمبر آتا ہے، اور انسان کے اندر یہ حس، یہ عقل اور یہ شعور سب سے اعلیٰ درجے کا ہے۔ حیوانات کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تو ہیں انسان کے اندر، لیکن انسان اس سے کچھ آگے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننے کے لیے، اس کے عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کرے، مجھے پہچانے۔ تو حیوانات سے بڑھ کر عقل اور شعور ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنا وسیع میدان رکھا ہے کہ وہ ترقی کر کے فرشتوں سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔ اتنا وسیع میدان اس کے لیے رکھا ہے ترقی کا۔ اب جو انسان اپنے عقل و شعور کو اور اپنی سمجھ کو صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ ترقی کرتا ہے، ہدایت کے راستے پر پہنچتا ہے، اور جو اس کو صحیح استعمال نہیں کرتا وہ گمراہی کے راستے پر پہنچتا ہے۔ تو یہاں قرآن کریم نے انسانوں کے لیے جس عقل، جس شعور اور جس حس کی نفی کی ہے کہ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، دل ہیں سمجھتے نہیں، تو کہا کہ حقیقت میں خالق نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو وہ دیکھتے نہیں، اس مقصد کو وہ سنتے نہیں، اس مقصد کے بارے میں وہ سوچتے نہیں۔ تو یہ انسانوں کی سوچ اٹک گئی ہے حیوانات پر۔ حیوانات کے مطمئن نظر کیا ہے؟ پیٹ بھرنا، سونا، بس اس حد تک۔ تو انسان کی بھی فکر اگر روٹی کپڑا مکان تک محدود ہو جائے، وہ اس سے آگے کی نہ سوچے، عواقب پر، انجام پر اس کی نظر نہ ہو کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، اس سے وہ بے خبر ہے، اس کی اس کو پرواہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ پھر اس انسان میں اور اس حیوان کے اندر کوئی فرق نہیں۔ اس لیے آگے کے
جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کے حصے میں یہ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کے مانند ہیں، حیوانات کے مانند ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ بھائی جانور تو احکام شریعت کے مکلف ہی نہیں ہے، وہاں جزا سزا کا تصور ہی نہیں ہے، اور اس کے برعکس انسان یہ احکام شریعت کا مکلف ہے، جزا سزا اس کے لیے ہے، تو اس کو چاہیے کہ شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے جزا اور سزا پر اس کی نظر ہو، عواقب اور انجام پر اس کی نظر ہو، لیکن اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کی فکر، اس کا مطمع نظر بھی صرف روٹی اور پیٹ بھرنا اور دنیا کو سنوارنا۔ تو یہاں ان کو جو ایسا کہا گیا کہ وہ دیکھتے نہیں، وہ اس معنی کر کے آخرت کے اعتبار سے وہ نہیں دیکھتے، آخرت کی فکر نہیں، آخرت کی تیاری نہیں ہے۔ بل ہم اضل، جانور سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ بھئی جانوروں کے اندر تو یہ ہے کہ ایک جانور اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے، فرمانبردار ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، کتا پال لیا وفادار ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے رب کی خدمت میں قصور کرتا ہے، کمی کرتا ہے، فرمانبردار نہیں ہے، وہ وفادار نہیں ہے اپنے رب کا، تو جانور سے بھی گیا گزرا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کے مانند ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک دنیا کی ترقی کے متعلق بات ہے تو اس سلسلے میں کفار کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ببانگ دہل یہ فرما دیا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہر کو وہ خوب جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے وہ بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ فرعون کے باب میں کہا نا، فرعونیوں کے باب میں کہ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ روشن خیال تھے، بڑے ہوشیار تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی ترقی کے لیے یہ خلا کے اندر مصنوعی سیاروں کو بھر دیا جائے، مریخ پر پہنچ جائے، چاند پر پہنچ جائے، لیکن وہ اپنے مالک سے بے خبر ہیں، اپنے خالق سے بے خبر ہیں، اپنے رب سے بے خبر ہیں، اپنے پیدا کرنے والے سے بے خبر ہیں، اپنے رازق سے بے خبر ہیں۔ تو یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، چاہے دنیا کے اعتبار سے کتنی ہی وہ ترقی کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیوانات میں اور ان انسانوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ حیوانات کے مطمع نظر بھی اپنا پیٹ بھرنا اور اپنے نقصان اور نفع کی چیز کو دیکھنا، نقصان سے بچنے کی کوشش کرنا، لیکن انسان اس سے بڑھ کر ہے کہ آخرت کے اعتبار سے وہ نفع نقصان کو سوچتا ہے، لیکن یہ انسان آخرت کو بھول کر، اس سے غافل ہو کر صرف اسی حد تک وہ سوچے جس حد تک جانوروں کا سوچنا ہے۔ تو جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کے مانند ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ آخرت سے بے خبر ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور آخرت سے ان کو کوئی سروکار نہیں، آنے والی زندگی سے ان کو کوئی سروکار نہیں۔ جبکہ جو حقیقی معنی میں ہدایت یافتہ ہے، مومن ہے، وہ عاقبت پر نظر رکھتا ہے، انجام پر نظر رکھتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اس پر نظر رکھتا ہے، اور اس پر نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی سنبھل کر گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیوانات سے آگے بڑھ کر صحیح معنوں میں حقیقی انسانوں والی سوچ نصیب فرما رہا ہے کہ جس سوچ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پیدا کیا، جس چیز کے لیے اس نے پیدا کیا، خالق نے پیدا کیا، ہم اس کے کرنے والے بن جائیں۔ اور وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ رب کی معرفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اس کی عبادت ہے، اس کا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، فرائض کی پابندی ہے، واجبات کی پابندی ہے، سنتوں کا اہتمام ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہوگی تو وہ جانوروں سے الگ اور نمایاں ہوگا۔
اللہ کہنے سننے سے زیادہ قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.